نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے نور والی کتاب. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پروگرام کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پیاری سی کتاب، نور والی کتاب، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو آخری آسمانی کتاب ہے یعنی قرآن پاک. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ پورا پروگرام اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور اس پیارے سے پروگرام میں ہوں گے پیارے پیارے سے سیگمنٹ جس میں ہم اس قرآن پاک میں آنے والی جو صورت ہیں اور آیات ہیں ان کے فضائل سنیں گے، اور قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے. اور آخر میں ہوگا ایک دلچسپ سا سیگمنٹ جس میں بہت سارے سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کے جوابات ہمارے آڈینس کے جو بچے ہیں انہوں نے ہی جواب تلاش کرنے ہوں گے. تو شامل کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام نور والی کتاب میں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. آئیں مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی. درود پاک کی فضیلت کے بعد اب ہم شامل کرتے ہیں اس پیارے سے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کلاس. اس پیارے سے سیگمنٹ میں کڈس مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اسی سیگمنٹ میں قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں، جو آیات آئی ہیں، ان میں جو تجوید کے رولز اپلائی ہوئے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے قاری صاحب آج موجود ہیں، اور آئیں ان کا نام جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا نام؟ محمد رمضان. محمد رمضان بھائی. محمد رمضان بھائی، آج آپ کون سے پارے کی کون سی صورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کو خوب توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور قرآن پاک کو سننا بھی ایک ثواب کا کام ہے اور اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے. تو خوب توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی آییں تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف، اور جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات میں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے تجوید کے قواعد اور رولز یہاں پر اپلائی ہوئے ہیں، اور ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جی پیارے بچوں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں آج ہم تجوید سے متعلق کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے وہاں پر یہ گول دائرے کا نشان ہے، نظر آ رہا ہے یہ سب بچوں کو؟ اس طرح کا نشان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آیت اینڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ہی یہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس آیت کا نمبر کیا ہے۔ پیارے بچوں، آیت کے درمیان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آیت کے درمیان میں جیسے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ طا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیں سیکنڈ آیت میں بھی ایسے ہی ہے، اور تھرڈ میں بھی یہ ہے، پوری ایک ہی آیت، لیکن ان کے بیچ میں یہ اس طرح کبھی قاف لکھا ہوا آئے گا، صحیح؟ انہیں کہتے ہیں رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی یہ علامات ہوتی ہیں کچھ جو آیت کے بیچ میں اکثر آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، یا یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا اسے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ علامات ہوتی ہیں جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر آیت کے بیچ میں طا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، جہاں پر بھی یہ آیت کے بیچ میں طا نظر آئے گا اس طرح لکھا ہوا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پہلے سمجھ لیں کس چیز کی علامت ہے۔ یہ ہے وقف مطلق کی علامت۔ اس کی علامت ہے وقف مطلق۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہرنا، ہاں، یعنی رکنا بہتر ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہاں پر ٹھہر جائیں بہتر ہے، یہاں پر بھی ٹھہر جائیں بہتر ہے، یہاں پر بھی ٹھہر جائیں۔ اچھا، اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ضروری ٹھہرا جائے، یہاں پہ بہتر ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ٹھہرا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ ملا کر پڑھ لیتا ہے، تب بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ بات سیکھی
کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے درمیان میں جو علامات آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علامت کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جب بھی آیت کے بیچ میں تو نظر آئے گا تو وہاں پر ٹھہرنا بہتر. شاباش، تو یہاں پہ ٹھہرنا. لیکن اگر کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں جو صورتیں آئی ہیں اور جو آیات آئی ہیں ان کے فضائل سنتے ہیں. تو آج ہم قرآن پاک کی ایک صورت کے فضائل سنیں گے، اور وہ صورت ہے سورہ یاسین. کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین. پیارے بچوں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے نا، ہارٹ، دل ہوتا ہے. انسان کی باڈی میں بھی ایک دل ہے. جب تک وہ کام کرتے رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے. جہاں ہارٹ فیل ہوا تو انسان ختم ہو گیا، انسان بھی چلے جاتا ہے. تو پیارے بچوں، جس طرح انسان کا ایک دل ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے. قرآن پاک کا بھی اور قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین. کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین. آئیں سورہ یاسین کے فضائل سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب یعنی دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ. ارے بچوں، ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا نا. لیکن اگر کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو کتنی فضیلت والی بات ہے کہ اسے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کا. تو وہ سورہ یاسین کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اور اس سے ہمیں سورہ یاسین کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. کیا ہے؟ دل ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کتنی پیاری بات حدیث پاک میں بتائی گئی ہے، اور کیسا ہمیں نسخہ بتا دیا ہے، کیسا ہمیں وظیفہ مل گیا ہے کہ اگر ہم دن کے اسٹارٹنگ میں سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب پوری تو اس لیے سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنانا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اس کے فضائل سنے تو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین کو ڈیلی روٹین کے مطابق پڑھنا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ پڑھنا چاہیے. اس کی اور بھی برکتیں ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور آج جو دلچسپ بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام سواریوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. جی ہاں بچوں، قرآن کریم میں تمام سواریوں کا ذکر موجود ہے. پیارے بچوں، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو جانور عام طور پر سامان اٹھانے اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، کچر، گدھے. ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے ہوا ہے. ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور جتنی سامان اٹھانے والی چیزیں پیدا ہوں گی، اللہ پاک نے ان سب کا ذکر قرآن مجید میں اجمالاً
یعنی مختصر طور پر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، اور اس نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، اس میں قیامت تک وجود میں آنے والی تمام سامان اٹھانے والی چیزوں اور اس طرح کی مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس بات سے ہمیں اللہ پاک کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اور ہاں بچوں، اس آیت میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اونٹ کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ بچوں، اونٹ میں کچھ چیزیں بہت عجیب ہیں، جیسے کہ جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے۔ اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اونٹ تو ریت کا جہاز ہے، یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور 10-15 دن بغیر کھانے پینے کے نکال لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے۔ اس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بچوں سے مختلف سوالات کریں گے، اور بچوں نے ان کے جوابات باسکٹ سے تلاش کرنے ہیں اور ان جوابات کو بورڈ پر پن کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹیم اے ہے اور اسی کے ساتھ ٹیم بی ہے، ایک ایک بچے کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے میں سے کون سے بچے ہیں جو ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو جی، ٹیم اے میں سے کون آنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سب ریڈی ہیں، سب تیار ہیں، زبردست۔ آپ آ جائیں۔ آپ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد ابراہیم۔ سید محمد ابراہیم بھائی، آپ آ جائیں، سامنے آ جائیں بورڈ کے پاس۔ ٹیم بی میں سے کون آنا چاہیں گے؟ ٹیم بی میں سے بھی سب تیار ہیں بھائی، ایک کو موقع ملے گا، سب کو موقع نہیں ملنے والا۔ چلیں آپ آ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان اتاری۔ محمد فیضان اتاری، آپ بھی آ جائیں، شاباش، جائیں بورڈ کے پاس جائیں۔ آپ لوگوں سے میں نے سوالات کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں ٹیموں سے ایک ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ سے سوالات کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات باسکٹ سے تلاش کر کے اور ان جوابات کو بورڈ پر پن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے کہ صحیح صحیح جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں؟ جی،
سید محمد ابراہیم بھائی اور محمد فیضان بھائی دونوں کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون ون کرتے ہیں۔ سید محمد ابراہیم بھائی آپ نے تھوڑا جلدی جلدی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جواب تلاش کیجئے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب تلاش کیجئے۔ سید محمد ابراہیم بھائی جلدی جلدی کریں، جلدی جلدی لگائیں، بورڈ کو پکڑ لیں پھر لگائیں، چلیں۔ چوتھا سوال ہے قرآن کریم میں کل کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ تعداد لکھیں، آپ دیکھیں کتنی تعداد ہے۔ پانچواں سوال ہے جمعے کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، سب کو پتہ ہے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ آخری سوال ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا ہے؟ جی ماشاءاللہ دونوں بچوں نے اپنے اپنے سوالات کے جوابات بورڈ پر لگا دیے ہیں۔ آئیں ان جوابات کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ٹیم ونر ہوگی، کون سی ٹیم جیتے گی۔ تو پہلا سوال تھا ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے نبی علیہ السلام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اس کا جواب ٹیم اے نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ٹیم بی ان کا بھی جواب سیم ہی ہے، تو ان دونوں کا جواب دوسرا سوال ہے تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ٹیم اے کا جواب ہے 2 اور ٹیم بی تو ان کا بھی جواب 2 ہے، تو ان کا جواب بھی درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ ٹیم اے کا جواب ہے 63 سال اور ٹیم بی ان کا بھی جواب سیم ہے، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ قرآن کریم میں کل کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ ٹیم اے جواب ہے 26، ٹیم بی جواب ہے 26، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ جمعے کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ بہت ہی آسان سوال تھا، 14 رکعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی صحیح جواب لکھا ہے، اور ٹیم بی انہوں نے بھی صحیح جواب لکھا ہے، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی بار نماز کا حکم فرمایا ہے؟ ٹیم اے کا جواب ہے 700 سے زائد مرتبہ اور ٹیم بی ان کا بھی جواب سیم ہے، تو دونوں کا جواب درست تو ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آج کا یہ مقابلہ دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح قرآن پاک کی مزید انفارمیشن، معلومات، اس کی نالج حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح اور اچھے انداز سے پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا